آج ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ پڑھیں گے۔ ہماری یہ نشست دو حصوں میں تقسیم ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھول دیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور عصفان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقہ پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش صلح کر لی اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس۔ نجاشی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے، اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں؟ میں اسی سوچ وچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضاء کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کے تمہارے رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف کیسے رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا،
اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا اور میں نے کہا اس خواب رضی اللہ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا، چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری ملاقات اکرمہ بن ابی جہل سے ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں عثمان بن طلحہ سے میری ملاقات ہوئی۔